امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور گزشتہ ویڈیو میں جو پروگرام ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ یہ منصوبہ سازوں نے ایک ملٹی ڈائمینشنل مہم شروع کی ہے، اور اگرچہ یہ یقین ہے کہ جیسا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا وہ شعر ہے کہ فرمایا ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی، تو یہ تو ہمیشہ سے اس آگ جلانے والوں کی تقدیر ہے کہ انہوں نے اپنی ہی آگ میں خود ہی جل جانا ہے، لیکن اس آگ میں ایندھن ڈالنے والوں میں ایک انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو پکڑا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس نے کیا گول کھلائے ہیں اور کس طرح پر وہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ کون ہے۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے کا اگر ہم کچھ تھوڑا سا سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب چینلز پر فالو اپ کریں تو ایک صاحب جن کا نام کیسر احمد راجہ ہے، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک میں ریسرچ کر سکا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی سے، جو سو کالڈ جماعت اسلامی پاکستان میں ہے، اس کے ممبر ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کے افکار سے، ان کے نظریات سے متفق ہیں۔ تو یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے تو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اور مختلف جگہوں پر جا کے لیکچر دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور جو خصوصاً نوجوان نسل ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے، ان کو برباد کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہے اور چابی دی ہے، انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کو ایک خاص زاویہ سے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور ہم چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس سے آپ ان کو اور ان کی ایفرٹس کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جو گزشتہ دنوں 3-4 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، تو پہلی ویڈیو میں انہوں نے 2 سوال اپنے سامنے رکھے، اور انہی کے اوپر پھر اگلی ویڈیوز جو ہیں ان کو بھی بنایا ہے۔ سوال ان کے سامنے یہ تھے کہ کیا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نوبل پرائز دیے جانے کے مستحق تھے، حقدار تھے، یا وہ حقدار نہیں تھے، اور ان کی کنٹریبیوشن اس لحاظ سے کیا تھی کہ ان کو نوبل پرائز دیا جاتا۔ تو ان کیسر احمد راجہ صاحب کے نزدیک وہ 0 کنٹریبیوشن تھی، بڑے زور سے کہتے ہیں کہ 0 کنٹریبیوشن تھی۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو کیوں ڈس اون کرتا ہے، کیوں ان کو اون نہیں کرتا، اپنا ہیرو نہیں سمجھتا۔ اور ان دونوں سوالات کے جواب دینے کے لیے انہوں نے جو پہلا سوال ہے اس کے لیے انہوں نے جو اپنے سورسز استعمال کیے ہیں ایویڈنس کے طور پر،
ہم ان کا آئندہ ویڈیوز میں تجزیہ کریں گے کہ ان سورسز کی حیثیت کیا ہے اور وہاں پر کیا کہا گیا ہے، اور اور وہ سائنٹیفک سورسز ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو پاکستانی معاشرہ کیوں ڈس اون کرتا ہے، تو کہتے ہیں چونکہ وہ قادیانی تھے تو لہٰذا اس وجہ سے پاکستانی معاشرہ ان کو ڈس اون کرتا ہے کہ ان کی عقائد، ان کے نظریات وہ تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں درج ہیں، اور وہ ان نظریات کو اون کرتے تھے، تو اس لیے ہم ڈس اون کرتے ہیں۔ اور ان نظریات کو جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان ویڈیوز میں، ہم بعد میں ان کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہ کیا نظریات ہیں جو اتنے اوفینسو ہیں، جو اتنے قابل نفرت ہیں، جو ان کو اتنا غصہ دلاتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیا دھوکے کیے ہیں۔ تو ان دونوں حصوں کا، ان دونوں سوالوں پر جو انہوں نے ایویڈنس پیش کیا ہے، اس ایویڈنس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں ہیں جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ صاحب کو ان کی اپنی کنٹریبیوشن سائنس کے میدان میں کیا ہے، کہ جو ایک اتنے بڑے قد کاٹ کے انسان کے اوپر جا کے انہوں نے جھپٹا مارا ہے اور وہاں ان کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی ہے، جن کی تھیوری کو سمجھنے کے بھی یہ قابل نہیں ہے۔ تو یہ انتخاب جو ہے یہ کیوں ہے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو مدعا ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت کو پھیلانا ہے، اشتعال انگیزی کو پھیلانا ہے، جس کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو ان کے نام کو استعمال کیا گیا ہے اور ایک ٹارگٹ کے طور پر اس کو سامنے رکھا گیا ہے، ویرس کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار، تو یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اصل مدعا تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، لیکن چونکہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایک مخلص احمدی تھے اور ساری زندگی وہ احمدی رہے، تو ان کو ٹارگٹ کر لیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے، جن کے سامنے یہ جا کے لیکچرز دیتے ہیں، وہ ساری ینگ جنریشن، ان کی زندگی کا تو ہر سانس سائنس میں گزر رہا ہے، ہر ڈیوائس ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ سائنس کی ایجاد کرتا ہے۔ تو ان کو کنونس کرنے کے لیے، ان کو بات سنانے کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے احمدیوں میں سے جو سائنس سے متعلقہ ہو، اور وہ شخصیت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ جن کا ساری دنیا میں نام ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو منصوبہ ساز ہیں، جنہوں نے ان کو چابی دی ہے، انہوں نے ہی یہ بہتر انتخاب ان کو کر کے دیا ہو، ان کی عقل وہاں تک نہ پہنچتی ہو۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے، اور اس کی ایک نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے، کہ انہوں نے یہ انتخاب خود کر لیا ہو۔ میں ایک واقعہ سنا کر اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک زمانے میں پشاور میں کوئی 1 سال کے لیے مقیم تھا، تو ایک صاحب سے میرا تعارف کروایا گیا، وہاں ایک دوست نے تعارف کروایا کہ یہ صاحب، یہ نام ہے ان کا، اور یہ ہے۔ نہایت غریب آدمی تھا، اور بالکل اس معاشرے میں بالکل بے حیثیت، جس کو ہم اپنی زبان میں، اپنے ماحول میں کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں۔ تو وہ بندہ معلوم نہیں کہ اس کو کسی نے یہ تجویز کیا یا خود ہی اس کے دل میں آیا، وہ حج میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے سارے عرصے میں صرف ایک دعا مانگی اور دوسری کوئی دعا نہیں مانگی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ، جب میں حج کر کے واپس پاکستان جاؤں تو ایسا ہو کہ، یا وہ قبائلی علاقہ تھا، کہ جب میں اپنے گھر واپس جاؤں تو وہاں جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ کسی طرح میری دشمنی پڑ جائے،
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جس گلی اور بازار سے گزروں گا تو لوگ میری موجودگی کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیں گے. لوگ کہیں گے کہ ہاں ہاں دیکھو یہ وہ شخص جا رہا ہے جس کا فلاں بڑے قبائلی سردار کے ساتھ جس کی دشمنی ہے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو فلاں ڈیسک پہ میں نے ان کو دیکھا تھا، میں وہاں تھا فلاں ڈیسک پر اور وہ وہاں تھے. تو وہ اپنا قد اس طور پر بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو دیکھا ہوا ہے، میں نے ان سے بات کی ہوئی ہے. اور کچھ لوگ مخالفت کر کے اور ان کو گالی دے کر بھی اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نفسیاتی ممکنہ وجہ موجود ہو سکتی ہے جو ان کیسر احمد راجہ صاحب کے پروگرامز کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں آتی ہے. تو انہوں نے جو پروگرام شروع کیے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک ڈسکلیمر اپنی طرف سے پیش کیا ہے، اور وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ کوئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو اس لیے ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں اور ان کے اوپر تنقید کر رہا ہوں کہ وہ قادیانی تھے. اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ شروع میں ہی کیٹ از آؤٹ آف دی بیگ، کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، وہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. ان کو پتہ چل رہا تھا کہ نہیں، میں اصل میں تو بات یہی ہے. تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر دیا کہ وہ قادیانی ہیں، تو لوگ یہ نہ کہیں کہ میں قادیانی ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کمنٹ کر رہا ہوں اور ان کے اوپر تنقید کر رہا ہوں اور ان کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو قادیانی نہیں تھے، وہ تو جنگ میں پیدا ہوئے اور قادیان کے رہنے والے نہیں تھے. قادیانی تو وہ ہوتا ہے جو قادیان میں رہنے والا ہو. وہ تو ساری زندگی اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے رہے، وہ احمدی مسلمان، ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، احمدی مسلمان اپنے آپ کو کہتے رہے اور اپنا جنگ کا تعارف کرواتے رہے کہ وہ جنگوی ہیں اور پاکستانی ہیں، تو قادیانی تو نہیں تھے. تو یہ جو ڈسکلیمر تھا اس کے اندر ہی ان کیسر احمد راجہ صاحب کی ذہنی، علمی اور اخلاقی جو اپروچ ہے، جو حالت ہے، انسان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے بعد کیا کریں گے. تو جو انہوں نے ڈسکلیمر دیا، وہ ڈسکلیمر سننے کے بعد کم از کم مجھے تو کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، اور بالکل ان توقعات کے مطابق ہی انہوں نے اپنا اگلا مٹیریل جو ہے وہ پیش کیا. اس پروگرام کی ٹائمنگ بھی بڑی دلچسپ ہے. یہ بھی ایک تمہیدی طور پر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورت حال ہے، جو معاشی، سیاسی اور اخلاقی ابتری ہے، اور جو ہر قسم کا فساد ملک میں پھیلا ہوا ہے، عدالتی فساد بھی ہے، تو اس فساد سے منصوبہ سازوں نے توجہ ہٹانے کے لیے ایک آزمودہ اسکیپ گوٹ گروہ جو ہے اس کو منتخب کیا ہے کہ وہ احمدیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے قربانی کے بکرے ہیں، کہ ان کے اوپر جتنے مرضی زیادتی کر لو، ظلم کروا لو، کسی نے بولنا نہیں ان کے حق میں. درست ہے، بہت اچھا انتخاب ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر اس جہان کا کوئی داور اور دادگر نہ ہو اور شریروں کے لیے جائے فرار موجود ہو تو پھر تو اس سے بہتر انتخاب نہیں ہے. لیکن اگر اس دنیا کا کوئی داور اور دادگر ہے تو پھر اس سے بدتر انتخاب تم اور کوئی نہیں کر سکتے تھے. تو میرا ایمان یہ ہے کہ یہ تم نے بہت بدتر انتخاب جو ہے وہ کیا ہے. دوسرا، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ راجہ صاحب نے جو ویڈیوز بنائی ہیں، ان ویڈیوز میں جتنا مٹیریل پیش کیا ہے اس کا مین حصہ جو ہے، یعنی مور دین
80% حصہ جو ہے وہ 2 ڈاکومنٹس میں سے ہے، اور ایک ڈاکومنٹ وہ ہے جو 2011 میں چھپا ہے، اور ایک سائنٹسٹ ہیں جو ڈومبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے وہ پیپر لکھا ہے اور اس پیپر کو انہوں نے اپنا بنیاد بنایا ہے۔ اور دوسرا ڈاکومنٹ ہے جو 2020 میں ایک انٹرویو کی شکل میں موجود ہے، اور وہ بھی 2020 سے چھپا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں ڈاکومنٹ ایسے ہیں جو کوئی آج نہیں چھپے۔ پہلا ڈاکومنٹ کوئی 14 سال سے موجود ہے، دوسرا ڈاکومنٹ کو پچھلے 4 سال سے موجود ہے۔ تو یہ ان کی جو بریکنگ نیوز ہے، جس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں پہلے سے۔ لیکن ان ڈاکومنٹس کو، جو ان کے دونوں سورسز ہیں، ان ڈاکومنٹس کو اگر آپ غور کریں تو ان تک پہنچنے میں بھی کافی وقت لگا ہے، ورنہ یہ بریکنگ نیوز بہت پہلے سے دے چکے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو کسی نے درخور اطلاع ہی نہیں سمجھا، کیونکہ ان ڈاکومنٹس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اتنے چیپ ہیں، وہ اتنے گھٹیا ہیں کہ کسی سنجیدہ طبقے نے اس کو توجہ ہی نہیں دی اور اس کو ریفر نہیں کیا۔ لیکن جس طرح وہ گندی مکھی ہوتی ہے تو وہ اپنی خوراک گند سے تلاش کرتی ہے، اور وہ پورے کمرے کو چھوڑ کر اس جگہ جا کے بیٹھتی ہے جہاں گند ہوتا ہے۔ تو یہ جو گندی مکھی ہے، اس نے اس جگہ پر باقی سارے سورسز جو ہیں ان کو چھوڑ کے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سے سورسز تھے جو اوتھینٹک تھے اور کون کون سے اس میں موجود تھے سائنٹسٹ جن کی بات کو سننا لازم تھا، جو انہوں نے اس کو کلیتاً اگنور کیا ہے، جان بوجھ کر نہیں سنا۔ تو جس طرح وہ گندی مکھی کا یہ مزاج ہے کہ وہ سارے صاف کمرے کو چھوڑ کر اس کونے پر جا کے گند پر منہ مارتی ہے جو ایک کونے میں پڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں جا کے منہ مارا ہے۔ جہاں تک نوبل کمیٹی کا تعلق ہے، تو یہ جو 2011 میں پیپر چھپا ہے، تو نوبل کمیٹی نے یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ نوبل کمیٹی کے علم میں وہ پیپر نہ آیا ہو، کیونکہ وہ پیپر جس نے لکھا ہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے اور معروف سائنٹسٹ ہے، اور نوبل کمیٹی کے اوپر اس نے اتنا بڑا کمنٹ کیا ہے، اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں، لیکن نوبل کمیٹی نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا، اس کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھا۔ نہ صرف نوبل کمیٹی نے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا، بلکہ سائنٹسٹ کمیونٹی نے اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر سائنٹیفک کمیونٹی اس کو قابل توجہ سمجھتی تو وہ جنہوں نے نوبل پرائز لیے ہوئے ہیں پہلے سے نوبل کمیٹی سے، جس طرح کے اس نے چیپ الزامات لگائے ہیں، اس طرح کے چیپ الزامات لگنے کے بعد ان سائنٹسٹ کی پرسنل ڈگنیٹی چیلنج ہو جاتی ہے اگر وہ نوبل پرائز اپنے پاس رکھیں۔ ایک بندہ جس کو ایک سرٹیفکیٹ ملا ہو اور وہ اس پر بڑا پراؤڈ ہو، جو نوبل پرائز ون کرتے ہیں وہ ساری زندگی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑا پراؤڈ ہوتے ہیں کہ یس میں نے نوبل پرائز ون کیا ہوا ہے، اور جب اس کو پتا چلے کہ یہ جس آرگنائزیشن نے تمہیں یہ نوبل پرائز دیا ہے وہ آرگنائزیشن تو اتنی گھٹیا ہے اور اتنی کرپٹ ہے کہ وہ تو ان راجہ صاحب کی فریز کو بارو کرتا ہوں کہ ایک بریانی کے پلیٹ پر بک جاتی ہے، تو وہ اس نوبل پرائز کو ان کے منہ پر جا کے مارے گا کہ یہ تمہاری اوقات ہے، یہ تمہاری ویلیو ہے، تو مجھے نہیں چاہیے یہ نوبل پرائز۔ لیکن کسی ایک سائنٹسٹ نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ 14 سال سے وہ ڈاکومنٹ موجود ہے ڈومین پر،
اور 14 سال میں کسی ایک سائنٹسٹ نے بھی یہ نہیں کیا کہ وہ جا کے تو اپنا نوبیل پرائز ان کو واپس کرے کہ جناب مجھے نہیں یہ چاہیے، میرے لیے اس میں کوئی عزت نہیں ہے۔ پھر جو دوسرا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی 4 سال سے موجود ہے، جو انٹرویو ہے، گلاشو کا جو انٹرویو ہے وہ 2020 میں لیا گیا ہے اور اس وقت سے وہ موجود ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی ایسا، خود گلیشو نے جا کے اپنا نوبیل پرائز واپس نہیں کیا کہ میں نے اس وقت تو لے لیا تھا، لیکن یہ جو تم چوروں کو، جس کو یہ چور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے متعلق کہ جی وہ تو چور تھے، تو جو چوروں کو آرگنائزیشن نوبیل پرائز دیتی ہے اس کا نوبیل پرائز گلیشو نے اپنے پاس کیوں سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ وہ اس کو سینے سے لگا کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے بھی وہ واپس نہیں کیا۔ اگر میں ان کو قانون کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں تو اس کو اس طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہو، اور ایسی ججمنٹس ہیں، مثلا ظہیر الدین ورسز اسٹیٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ، اور اس طرح کی اور ججمنٹس جس میں ججز نے انصاف کا خون کیا ہو، جس میں ججز نے ڈنڈیاں ماری ہوں اور عدل و انصاف کے اصولوں سے انحراف کیا ہو، ان ججمنٹس کو بعد میں آنے والے کیسز میں ریفر نہیں کیا جاتا، اور جب کسی ججمنٹ کو بعد میں آنے والے کیسز میں ریفر نہیں کیا جاتا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس ججمنٹ کی اور اس جج کی ورتھ کیا تھی، اور جس ججمنٹ کو کنٹینیوسلی ریفر کیا جاتا ہے بعد میں آنے والے کیسز میں تو اس ججمنٹ کی لینڈ مارک حیثیت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈاکومنٹس جن کے اوپر جناب کیسر احمد راجہ صاحب نے انحصار کیا ہے اپنی ویڈیوز میں، بتائیے کہ کتنے سائنٹیفک میگزینز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور ان ڈاکومنٹس کو ریفر کیا ہے، اور کتنے سائنٹسٹس ہیں جنہوں نے اس انٹرویو کو اور اس پیپر کو سچ مانا ہے۔ ہاں، راجہ صاحب نے سچ مانا ہے، ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ راجہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شروع کر کے کہ یہ جی قادیانی ہیں، تو اپنے آڈینس کو ان کے اوپر تعصب کی ایک پٹی باندھی ہے، ان کو اندھا کیا ہے، اور جب آپ تعصب کی پٹی باندھ کر کسی آڈینس کو اندھا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو چاہے آپ ان کے سامنے پیش کریں، وہ اس کو سچ مانیں گے۔ تو میں ان کے وہ آڈینس کے کمنٹس دیکھ رہا تھا، تو ایک جو ان کا ویور تھا اس نے لکھا ہوا تھا کہ ان کے 100 ملین فالوورز ہونے چاہیے۔ میں کہا سبحان اللہ۔ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے جن 2 ڈاکومنٹس کے اوپر، جن 2 سورسز کے اوپر ٹوٹل بنا کی ہے اور انحصار کیا ہے، اس کے متعلق ان کو کوئی خوف خدا نہیں آیا کہ وہ ڈاکومنٹ کسی جگہ پر ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا، ان کی سکروٹنی نہیں ہوئی، اور ان کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا کہ ان کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے صاحب نے جو کچھ سنا ہے ادھر سے اس کو منوان بغیر اس کو عقل کو استعمال کیے اس کو آگے چلا دیا ہے لوگوں پر، اور وہی جو تعصب زدہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ نے پہلے ان کے دل دماغ پر، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے تعصب کی، ان کے سامنے اس طور پر جھوٹ پھیلانا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا کی بہت سخت انذار ہے اس معاملے میں۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع، کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنتا چلا جائے اس کو آگے بیان کرتا چلا جائے بغیر تحقیق کے۔
اور تحقیق کرنے کی تو ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی، ورنہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ وہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں، جن ڈاکومنٹس کی بنیاد پر یہ الزامات لگا رہے ہیں، ان کی ورتھ کیا ہے اور ان الزامات کی ورتھ کیا ہے۔ ان کے اس سارے ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر کہ یہ کس ڈومین میں جا کے انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، تو مجھے ایک عرب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا تو ایک آدمی ایک لکڑی سے قوس بنا رہا تھا، وہ تیر کمان جو ہوتی ہیں تو کمان بنا رہا تھا، تو کہتے ہیں وہ کمان بنا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس بیچارے کی پہنچ سے باہر ہے کہ لکڑی سے کمان کیسے بنائی جاتی ہے، یہ بالکل آرٹ لیس پرسن ہے، اس کو اس فن میں کوئی مہارت نہیں ہے۔ تو اس نے بہت خوبصورت شعر کہا، تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں جو مجھے بھی یاد آیا آپ کے اس سارے ویڈیوز کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یا باری القوس برین لست تحسنہ لا تفسدنہا وآت القوس باریہا، کہ اے اس لکڑی سے کمان بنانے والے، تو اس کو ٹھیک طرح پر بنا نہیں سکتا، اس کو خراب نہ کر، اس لکڑی کو خراب نہ کر، بلکہ یہ لکڑی اس کے سپرد کر دے جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو بہتر ہوتا کہ راجہ صاحب یہ سائنٹسٹ کی باتیں جو ہیں وہ سائنٹسٹ کی طرف رہنے دیتے اور بے جا کے اس میں دخل اندازی نہ کرتے، ورنہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا قد سائنٹیفک کمیونٹی میں اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ بہت اونچا دیکھ کر بھی ادھر تھوکیں گے تو تھوک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس نے واپس آپ کے منہ پر ہی آنا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا محاورے میں کہ چاند پر تھوکا اپنے منہ پر واپس آتا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے وہ اس کو ایک شعر میں بھی بیان فرمایا تھا، فرمایا اپنا منہ ہی کر لیا گندا پاگل نے جب چاند پہ تھوکا، جا الحق کو وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اس ویڈیو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔